مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، موضوع کے اعتبار سے پچھلے جمعے پر آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ العظیم آئندہ جمعے پر والدین کے حقوق کے عنوان سے گفتگو کریں گے، اور میں نے ضمناً آپ کے سامنے یہ بھی گزارش کی تھی، جب قرآن و سنت سے اس عنوان کو، اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے، ہم سارے قصوروار ٹھہرتے ہیں۔ اس معاملے میں جو شریعت نے حق رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں الا ماشاءاللہ ہم سارے کوتاہی کا شکار ہیں، بلکہ میں کیا آپ کیا بڑے بڑے ائمہ، اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء جب اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں اللہ حکم الحاکمین رحم کرے، وگرنہ حق ادا کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اپنے زمانے کی ایک عظیم شخصیت ہیں، علم حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں، امام ابراہیم تیمی رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بر الوالدین کے اندر ان سے یہ بات نقل کی، وہ جب ان چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں الا خشیت ان اکون مکذبا، جب ان حقیقتوں کو دیکھتا ہوں، پھر ان حقیقتوں پر جو عمل کا سلسلہ ہے اس میں جب میں اپنے عمل کو دیکھتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کی شریعت کی تکذیب کرنے والا تو نہیں ہوں، کہیں شریعت کے روح سے میں گمراہ قذاب کوئی نافرمان تو نہیں ہوں۔ یہ اس بندے نے کیوں کہا تھا؟ چونکہ والدین کے اتنے حقوق ہیں، تو میں آپ کے سامنے مختصراً ان حقوق میں سے بنیادی چیزیں ذکر کرتا ہوں، اور میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں، یہ ایسا عنوان ہے کہ جس میں کچھ کڑوے تذکرے بھی آتے ہیں، کڑوے مراحل بھی آتے ہیں، جیسے کڑوی دوا پی جاتی ہے فائدے کے طور پر، تو ان کڑوے اصولوں کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر آج ہم نے ان چیزوں کو سن کر سمجھ کر ازالہ نہ کیا تو قیامت کے دن تو ان چیزوں کا حساب ہونا ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب المظالم کے اندر باب و تحریم ظلم کے اندر امام صاحب ایک حدیث لاتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اگر آج کسی کے حق ادا نہ کرو گے تو معاف نہیں ہوں گے۔ آپ نے کسی کے حق کھا لیے، غضب کر لیے، تو آپ اس بھول میں نہ رہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، فرمایا نہیں، یہ حقوق دینے پڑیں گے،
آج زندگی میں نہ دیے تو کل قیامت میں دینے پڑیں گے. حق ادا ضرور کرنے ہیں. بندے نے اپنی خوشی سے کیے تو بڑا بہترین معاملہ ہے, نہ کیا تو رب ظالموں سے بھی حق لے کر رہے گا. یہاں تک اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بکری جو سینگوں والی, جس نے ان سینگوں کی بنیاد پر اس بکری کو تکلیف دی کہ جس کو سینگ نہیں تھے, کل اس بکری سے بھی حساب لیا جائے گا. جس نے سینگوں کے بل بوتے پر دوسری بکری کو ستایا, اس سے بھی کل پوچھا جائے گا. یہ بکریوں کے معاملات ہیں. انسانوں کے معاملات, پھر انسانوں میں والدین کے معاملات کتنے اہم ہیں, کتنے ضروری ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو اس چیز میں ذکر کروں گا, جس میں آپ ہمارا پورا سماج اور معاشرہ قصوروار ہے. معاشرے میں جتنے بھی خاص طور پر مرد حضرات بسے ہیں, مردوں میں سے بھی وہ خاص طور پر جو کہ شادی شدہ ہیں, بیوی بچوں والے ہیں, خاندان ہے, فیملی, گھر بار سب کچھ ہے. تو ان گھروں میں آج کل کیا ہوتا ہے, ہمارے گھروں کا ماحول, ایک خاون کی نظر میں سب کچھ اس کی بیوی ہوتی ہے. ضروریات پورے کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلے نظر جاتی ہے بیوی کے حقوق پر, کیونکہ بیوی تو حکم بھی چلاتی ہے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے وہ بھی چاہیے. تو انسان تو بیوی کے جائز و جائز ناجائز معاملات بھی آپ کو پورے کرتے ہوئے نظر آئے گا. وہی بندہ جو اپنی بیوی کے, اپنے بچوں کے سارے معاملات کو پورا کرتا ہے, جب آپ اس کی والدہ بوڑھی کو دیکھیں گے, اس کے والد کو دیکھیں گے, اس کے حالات سے آپ باخبر ہونے کی کوشش کریں گے, تو نہ اس کی سنی جاتی ہے, نہ اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے, نہ اس کے کھانے کی فکر, نہ اس کے پینے کی فکر, نہ اس کی خوشی کی فکر, نہ اس کی غمی کی فکر. الا ماشاءاللہ ہر مرد لگا ہوا ہے ضروریات کو پورا کرنے میں, لیکن وہ ضروریات کس کی, بیوی اور بچوں کی. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ضروریات میں سب سے مقدم رکھا ہو اپنے والدین کو. یہ پہلا حق شریعت نے بتلایا کہ خبردار, سب سے پہلے تمہارے وجود پر حق نہ تمہاری بیوی کے ہیں, نہ تمہارے بیٹوں کے ہیں, نہ تمہاری بیٹیوں کے ہیں, نہ تمہارے یاروں دوستوں کے ہیں, جن کو تم نے سب سے مقدم رکھا ہے. ان سے بنا کے رکھتے ہو, ان سے بنا کے گھومتے ہو, ان کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کر ڈالتے ہو. خبردار, سب سے پہلا حق تمہارے وجود پر تمہارے والدین کا ہے. اللہ پاک تو اس طرح فرماتے ہیں کہ میرے بعد, مجھ رب کے بعد تم لوگوں کے اوپر سب سے پہلا حق خلق میں سے, موجودہ عزیزوں قریبوں میں سے سب سے پہلا حق والدین کا ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ پاک نے فرمایا پہلے میری بندگی, میری توحید ہے, اس کے بعد جو دوسری بات ہے والدین کے حقوق ہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا بنی اسرائیلیوں سے کہ لا تعبدون الا اللہ, بندگی رب کی ہونی چاہیے. وبالوالدین احسانا, اس اللہ کی بندگی کے بعد سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے. وذل قربا, بیوی اس کے بعد آتی ہے, بچے اس کے بعد آتے ہیں, یار دوست اس کے بعد آتے ہیں. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تم پر حق یہ ہے اپنے رب کو پہچانو, اس کی بندگی میں لگ جاؤ, اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہ بناؤ. اس کے بعد فرمایا دوسرا حق تم پر سب سے پہلے تمہارے والدین کا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی دربار میں آتے ہیں, آپ سے مسئلے معلوم کرتے ہیں. اللہ پاک نے دولت دی ہے, سرمایہ دیا ہے, ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں, خرچ کیسے کریں, ترتیب کیا ہونی چاہیے. میرے حبیب ان کو ترتیب یہ بتائیں, پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں, اس کے بعد دوسرا جو سب سے پہلا مرحلہ خرچ کرنے کا ہے وہ تمہارے والدین کا ہے. کہ رب کی ساری مخلوق میں انسان کو ہر مسئلے میں مقدم والدین کو رکھنا گیا. یہاں تک کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب کے اندر باب ہے کہ من حق الناس. امام صاحب حدیث لاتے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حق الناس بے حسن صحبتی. اللہ کے نبی انسان زندگی میں بہتر طریقے سے پیش آئے, بہتر بن کے پیش آئے, خدمت کرے, خیر خواہ بنے, لیکن اس سلسلے میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتے تو بہت سارے ہیں, دوست ہیں, یار ہیں, بیوی, بچے سارے ہیں, لیکن اللہ کے نبی آپ بتائیں خیر خواہی کے سلسلے میں, اچھائی اور بھلائی کے سلسلے میں سب سے فرسٹ نمبر کون ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا امو کا. میرے صحابی تیری ماں, بیوی, بچے, دوست, احباب, رشتہ دار, یہ سب بعد میں آتے ہیں. امو کا سب سے پہلے تیری والدہ. صحابی پھر پوچھتا ہے ثم من, اللہ کے حبیب اس کے بعد سب سے مقدم تو ماں کو رکھنا ہے, لیکن ثم من اس کے بعد آپ نے فرمایا امو کا, پھر بھی تیری ماں. صحابی تیسری بار پوچھا ثم من, اللہ کے حبیب اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم ابو کا, اس کے بعد تمہارا والد ہے. بیوی بعد میں آتی ہے, بچے بعد میں آتے ہیں, ہمارے دوست, احباب, یار, اغیار سارے بعد میں آتے ہیں. فرمایا کہ ہمدردی, خیر خواہی, محبت, الفت, حسن سلوکی کا سب سے پہلا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ. اور مزید احادیث کو پڑھتے ہیں, ان کی مثالیں بھی ملتی ہیں. حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب و احادیث الانبیاء میں ایک باب ہے, باب و حدیث الغار. وہ غار والی حدیث بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 بندے تھے, وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے, اچانک بڑی تیز آندھی, تیز ہوائیں, برسات کا ماحول بنا. انہوں نے برسات سے چھپنے کے لیے ایک غار کا رخ کیا اور غار میں چھپ گئے. قدرت کا عجیب اتفاق تھا, جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے ایک بہت بڑا بھاری پتھر ان طوفانی ہواؤں کی وجہ سے غار کے منہ پہ آ گیا. غار کا منہ بند ہو گیا. اب یہ جو 3 بندے اندر رہے سو اندر ہی رہ گئے, اب نکلنے کا کوئی راستہ ان لوگوں کے پاس نہ تھا. تو ان 3 بندوں نے پہلے ایک نے دعا کی, پھر دوسرے نے دعا کی, پھر تیسرے نے دعا کی. ان دعا کرنے والوں میں ایک اس طرح دعا کرتا ہے, اور نبی کریم علیہ السلام اس بات کے ذریعے, اس اپنے اعلان کے ذریعے ہمیں بتلاتے ہیں کہ دنیا میں ماں باپ کے حقوق کیسے ہوتے ہیں, ان کو کیسے مقدم رکھا جاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پہلے بندے نے اللہ کے در پر ہاتھ اٹھائے, اب غار میں ہیں. وہ بندہ سوال کرتا ہے اللہ تو جانتا ہے تیری جو تعلیم تھی کہ سب سے مقدم اپنے والدین کو رکھنا ہے, میں نے اپنے والدین کو رکھا. بیوی بچے سارے بعد میں گئے, میں اپنی والدین کی خدمت میں لگا رہتا تھا. میں صبح کو جنگل میں جاتا تھا بکریاں لے کر, لیکن بکریوں کا ریوڑ جب شام کو لے کر آتا تھا بکریوں کا دودھ نکالتا تھا, اور وہ دودھ سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے والدین کو دیتا تھا. جب بچ جاتا تھا میں اپنے خاندان کے بقیہ افراد کو دیتا تھا. لیکن ایک دن مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. میں جب آیا وقت رقدا, میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے. جب بندہ دعا میں اللہ کی ذات
مناسب خاطب ہے، اللہ کے در پر دعا مانگ رہا، اللہ میں آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے، اب میں دودھ لے کے ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور دوسری طرف وَأَهْلِي وَعَيَالِي يَتَزَاحُونَ مِنَ الْجُوعِ، اے میرے اللہ تو جانتا ہے میرے اہل و عیال والے، میرے بیوی بچے سارے بھوکے تھے، وہ چیخ رہے تھے، بول رہے تھے ہمیں دودھ دیا جائے، ہمیں دودھ دیا جائے، لیکن مولا میں نے ترتیب نہیں بدلی، میں دودھ لے کے انتظار کرتا رہا، میں نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ ان کو جاگاؤں، میں نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ ان کو چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلا دوں، یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ پھر میں نے انتظار کیا حتی طلع الفجر، اے میرے کریم رب فجر کا وقت ہو گیا، سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہونے کے بعد میرے بوڑھے والدین جاگے، اے میرے کریم رب میں نے ترتیب کو نہیں بدلا، میں نے سب سے پہلے بوڑھے والدین کو دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد میں نے پھر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ اے میرے کریم رب اگر یہ میری عبادت میرا عمل تیرے در پر قبول گیا فَفَرِّجْ عَنَّا، تو اس پتھر کو ہٹا دیجئے، اس غار کا منہ کھول دیجئے تاکہ ہم نکل جائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کا یہ عمل اللہ کے در پر قبول گیا، یہ دعا رب کے در پر قبول گئی۔ فَانْسَلَخَتِ الشَّمْسُ فَانْسَلَخَتِ الصَّخْرَةُ، پتھر ہٹ گیا، حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ، یہاں تک کہ غار والوں کے لیے تھوڑا راستہ ہموار ہوا، آسمان نظر آنے لگا۔ ان ساری آیتوں پر، حدیثوں پر، روایتوں پر جب غور کرتے ہیں، والدین کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کا درجہ بعد میں آتا ہے، بیٹوں کا درجہ بعد میں آتا ہے، بیٹیوں کا درجہ بعد میں آتا ہے، دوستوں یاروں کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ اسی ایک نقطے پہ جب ہم غور کرتے ہیں، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے، آج ہمارے ہاں تو یہ ترتیب نہیں رہی ہے، ہم تو اپنی بیویوں کو ہوم منسٹر بنا کے بیٹھے ہیں، جیسے وہ کہتی ہیں، جیسے وہ کرتی ہیں، اللہ پاک امان میں رکھے، وہ مالکن ہوتی ہیں، ہمارے والدین کو گھروں میں نوکروں سا سلوک کیا جاتا ہے، تو شریعت کے ذریعے خبردار، یہ شریعت رب نے کیوں بتلائی، یہ قرآنی آیات کیوں اتری، یہ حدیث کے ذریعے یہ پیغامات تم تک کیوں پہنچے کہ جاگو، ان اداؤں کو سنبھالنے سدھارنے کی کوشش کرو، ورنہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ پہلی بات، اس کے بعد والدین کا دوسرا حق یہ ہے، انسان ایسے سمجھے کہ میں اور میرا مال، میری ملکت، میری پراپرٹی، ہم ہیں ہی والدین کے لیے۔ حدیث بات ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، کتاب التجارات کے اندر امام صاحب نے ایک باب بیان کیا کہ مال الرجل من مال ولدہ، کہ انسان اپنے والد اولاد کے مالداری سے کیا حق رکھتا ہے، اس کا بیان۔ ایک صحابی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کی رسالت میں آیا اور آتے کہ اللہ کے رسول ان لی مالا و ولدا، اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے اور مجھے بچے بھی ہیں، خاندان کے مال کے سب کچھ کے۔ پھر آگے دوسرا جملہ بولا اللہ کے رسول، مسئلہ یہ ہے ان ابی یرید ان یجتاہ مالی، لیکن ابھی جو میرا مال میں نے خود کمایا، میں نے خود اکٹھے کیا ہے، لیکن اس مال میں میرا والد یہ کرتا ہے، یہ مال چھیننے کے موڈ میں ہے، مجھ سے لینے کے موڈ میں ہے، میرے مال پر قبضہ جما جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے آگے بڑے قیمتی جملے ارشاد فرمائے۔ آج ہمارا سماج معاشرہ دنیا میں چلے جاؤ، اولاد کو دیکھو گے بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھی ہوئی، والدین کے دیکھو گے دوائی کے لیے پریشان ہوں گے۔ یہ ایسی حقیقتیں ہیں دنیا میں چپے چپے پر نظر آئیں گی۔ پڑھو دنیا کے اخبارات، نظر دوڑا دنیا کے رسالوں پر، چلے جاؤ میڈیا پر، بے شمار مثالیں ملیں گی۔ والدین کس حال میں گزرتے ہیں، فقیروں کی طرح، مسکینوں کی طرح بھوکے ننگے بن کے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی اولادیں شہنشاہی زندگی بسر کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا خبردار،
اے میرے صحابی میرے در پر شکایت لینے والے، شکایت لے کے آنے والے، انت و مالک لابیک، اپنے والد کے لیے ایسی شکایت نہ کرنا، تو تیرا مال سب کچھ تیرے والد کی پراپرٹی ہے۔ ان چیزوں پہ غور کریں۔ ہماری دنیا، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ایسے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے 6 فٹ وجود کے لیے یہ تعین کر لیا کہ یہ میرے والد کی ملکیت ہے، جیسے کہے جب کہے، اللہ پاک امان میں رکھے۔ آج حال تو ہمارا یہ ہے، آپ دنیا میں چلے جائیں، کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے تو اپنے باس کی بات پھر بھی مانتا ہے کہ نہیں مانوں گا، نکال دے گا، جائز ہو ناجائز ہو اس کے سامنے دم ہلاتا رہے گا، لیکن وہاں سے چل کر جب والد کے سامنے آئے گا، پوری والدہ کے سامنے آئے گا تو شیر بن جائے گا۔ ایک والد کی حیثیت، ایک دنیا کے افسر، عہدیدار، ہم نے باس اتنی بھی نہیں رکھی۔ یہ حقیقتیں جو رب نے بتلائی ہیں، آج ہم نے ازالہ نہ کیا تو کل قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ فرمایا دوسرا حق والدین کا یہ ہے، جتنی تمہاری پراپرٹی ہے وہ اس میں اختیار رکھتے ہیں، بن پوچھے بن بتلائے، اگر وہ لے کے صرف کر دیں تو تمہیں کوئی اجازت نہیں کہ ان کے پیچھے کوئی آواز اٹھاؤ۔ تمہارے وجود کو اٹھائیں بچھائیں، یہ تمہارا وجود ان کی ملکت ہے۔ تمہارے مال کو جہاں کھپائیں خرچ کریں، یہ ان کی ملکت ہے۔ دو باتیں شریعت کہتی ہے۔ تیسری بات، تیسرا جو والدین کا حق ہے، آج کل معاشرے میں دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں، کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی پیر کے ساتھ، پیر صاحب کے پاس دور دراز جا کے کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کر دو، حضرت میرے لیے یہ مسئلہ ہوا، یہ مسئلہ ہوا۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے بسنے والے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جن کو تکلیف آتی ہو، والدین کے قدموں میں جا کے بیٹھے ہو، نظر نہیں آتی۔ جو حق تھا والدین کا ہم نے چھین کے پیروں کو دے دیا، دوسرے لوگوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دعا کروانی ہے، یہ تیسرا حق ہے۔ ہمارے سندھ کے اعتبار سے ایسے سمجھو جو تم سمجھتے ہو نا فلاں پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو خبردار تمہارے لیے سب سے پہنچی ہوئی شخصیت تمہارے والدین ہیں، ارے ان سے دعائیں کراؤ۔ ایک مثال دیتے ہیں سندھی کے شاعروں نے، سندھی کے شاعر لطیف بٹائی نے اپنی شاعری کے اندر ایک پرندے کا بڑا تذکرہ کیا ہے جس کو سندھی میں پھوپک بولتے ہیں۔ اس پرندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کی رہائش ہوتی ہے پانی کے نہروں پر، جھیلوں پر، لیکن وہ ایسا قدرت کی طرف سے اندھا ہوتا ہے، اسے وہاں پانی نظر نہیں آتا۔ نہر کے کنارے پر سوراخ کر کے اس نے گھر بنا دیا، صبح ہوگی پانی کے لیے نکلے گا، یہاں پانی نظر نہیں آئے گا، بھاگ بھاگ کے کہیں دور سے جا کے اپنی چونچ میں پانی پیے گا، اپنے بچوں کے لیے لے کر آئے گا۔ اس پھوپک پرندوں کی طرح ہماری یہی کیفیت و کنڈیشن ہے۔ دعا کرنے کے لیے والدین موجود ہیں، ہم در در کے دھکے کھا رہے ہیں۔ والدین کی دعا کا اتنا کمال ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کہ قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے دنیا کے لوگوں، جب محمد کریم علیہ السلام کی بات سنتے ہو ایسے سمجھو کہ یہ رب کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اللہ کی وحی سے بولنے والے نبی نے بڑا اعلان فرمایا، اور اس کی کتاب الادب المفرد باب دعوت الوالدین، آپ نے فرمایا ثلاث دعوات، 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں مستجابات جو اللہ کے در پر قبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں کہ تینوں دعائیں اللہ کے در پر مقبول ہیں۔ ان میں سے آپ نے ایک دعا یہ فرمائی دعوت الوالد علی ولدہ، جب والد اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو ہم جو عام طور پر اس معاشرے میں رہنے والے جو کہتے ہیں فلاں سے بھی دعا، فلاں سے بھی دعا، سب سے اول درجہ اگر دعا کروانی اپنے والدین سے دعا کروائی جائے۔ شریعت کہتی ہے یہ حق بھی جو ہم نے ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیا ہے، شریعت نے یہ سب سے مقدم ان کو رکھا گیا۔ چوتھی بات
شریعت کہتی ہے خبردار. ہمارا معاشرہ ہے، ہم چھوٹے موٹے معاملات مسائل ہو جاتے ہیں تو والدین کو احسان گنوانے لگ جاتے ہیں. امی میں نے آپ کے لیے یہ بھی کیا، ابو میں نے آپ کے لیے یہ بھی کیا، میں نے آپ کے لیے یہ بھی کیا، میں نے آپ کے لیے یہ بھی کیا. ان باتوں کے ذریعے ہم ان کو احسان جتلاتے ہیں. حالانکہ احسان تو کسی کو بھی نہیں جتلانا چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جنہوں نے والدین کو احسان جتلائے یہ حق کا غصب ہونا ہے. ارے اولاد ہو کر حق جتلاتے ہو. الادب المفرد امام سے بات بیان کرتے ہیں جزاء الوالد ہے. کوئی بندہ والدین کی محنتوں کوششوں کا انہیں بدلہ دینا چاہے، جزا دینا چاہے، اس کا بیان. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. آئے ہیں مدینہ سے مکہ پہنچے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کے دوران نظر پڑی ایک بندہ ہے. کہاں کا؟ یمن کا. یمن سے آیا ہے، اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. اس بندے نے دور سے دیکھا عبداللہ بن عمر کو. کسی نے بتلایا یہ عبداللہ بن عمر ہے. وہ بندہ قریب آیا، اپنا تعارف کروایا، پہلے تمہید باندھی. کہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی عبداللہ، میں یمن سے نکلا ہوں، یہاں آیا ہوں. عبداللہ، جس طرح دنیا میں اونٹ ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان پہ سواریاں سوار کی جاتی ہیں، لیکن عبداللہ میں اپنی امی کے لیے بن کر آیا ہوں، بلکہ سواری بھی ایسی بن کر آیا ہوں. میں نے اپنی اماں کو اس انداز سے اٹھایا ہے جہاں اونٹ بھی اٹھانے سے قاصر ہو جائے، سواریاں بھی اٹھانے سے قاصر ہو جائیں. میں نے ان مشکل مراحل سے بھی اپنی امی کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے. عبداللہ میں یمن سے آیا ہوں، مکہ پہنچا ہوں، میں نے کندھے پہ اٹھا پر اپنی امی کو حج کرایا ہے، طواف کرایا، سارے احکامات ادا کرائے. یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد بولا عبداللہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں نے اپنی امی کے حقوق ادا کر دیے کہ نہیں؟ میرے وجود پر جو میری ماں کے حق تھے میں نے یہ حق ادا کر دیے کہ نہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمر نے جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا نادان کن حقوق کی بات کرتے ہو؟ لا 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 وَرَا بِزُفْرَةٍ وَاحِدَةٍ. ارے حق تو دور رہے، اس ماں نے تجھے جب جنم دیا تھا، جنم دیتے ہوئے اس ماں نے جو سانسیں لی تھی، ان سارے مرحلوں کو اختیار کر کے تو نے ماں کی ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں چکایا. کیا معلوم ہوا؟ مر جاؤ، کھپ جاؤ، سب کچھ لگا دو، لیکن کبھی گردن اٹھا کے یہ نہ کہو کہ اماں میں نے تیرے لیے یہ کیا، ابا میں نے تیرے لیے یہ کیا. فرمایا ان کے اتنے احسان ہیں، ان کو دوسرے ملکوں سے کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ لے کے جاؤ، پیٹھوں پہ سوار کر کے طواف کرواؤ. ان کے حقوق تو کیا، پیدا کرتے ہوئے جو انہوں نے سانس لیے تھے ان کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. تو چوتھا حق ان کا یہ ہے، کبھی ان کو یہ نہ کہو کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا. تانا تو کسی کے لیے اچھا نہیں، لیکن جنہوں نے والدین کو تانا دیا تو یہ تانا اور بھاری. پانچویں بات فرمایا والدین کا حق یہ کہ جب راستے پہ چلتے ہو یہ آگے ہونے چاہیے، تم پیچھے ہونے جاؤ. جب کہیں بیٹھتے ہو پہلے یہ بیٹھے پھر تم بیٹھو. حدیث کی کتاب الادب المفرد کے اندر ایک باب ہے لا یسمی الرجل اباہ. ہمارے سب حدیث لائے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. دو بندے باہر سے آئے، قریب آ کے بیٹھے. آپ نے ان سے پوچھا، ان میں سے جو جوان تھا اس جوان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ جو بندہ یہ کون ہے؟ اس جوان نے جواب دیا، کہا ابو ہریرہ یہ میرا ابا، یہ میرا والد ہے. صحابی نے آتا ہوا دیکھا تھا، بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا تھا. فرمایا جوان سن، میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ساتھی اور صحابی تمہیں تیرے والدین کے حق بتاتا ہوں. میں نے تجھے آتا ہوا دیکھا تھا، تو آگے آگے تھا، تیرے والد پیچھے پیچھے تھے. وَلَا تَمْشِ
ولا تمشے، اپنے والد کے آگے نہ چلا کر، ولا تجلس قبلا، ولا تجلس قبلا، میں نے یہ بھی دیکھا جب مجلس میں آئے تیرا والد کھڑا تھا تو بیٹھ گیا، تیرے والد کے بیٹھنے سے پہلے کی تجھے اجازت نہیں، تیرے والد کے سامنے بیٹھ جائے تیری اجازت نہیں، بلکہ ان جملوں میں فرمایا پانچواں حق یہ ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے رکھو، ان کے آگے بڑھنے کے، ان کے اوپر غالب ہونے کی کوشش نہ کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ان کو تو کیا پتا، یہ تو پرانے دور کے جاہل ہیں، نہ ان کو دنیا کا پتا، نہ ان کو انٹرنیٹ کا پتا، نہ موبائل کا پتا، علوم، فنون، سیاست، ریاست، ہم بڑے باخبر ہیں۔ خبردار، اگر آج ہم نے یہ روش اختیار کی، فرمایا کل پوچھا جائے گا۔ پانچواں حق ان کا یہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تم اپنے آپ کو نیچا دکھاؤ، ان کو بڑا سمجھاؤ، ان کو بڑا تصور کراؤ، یہ شریعت نے حق بتلایا۔ 5 باتیں فرمایا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ان کی مجلسوں میں ہم تو کرتے ہیں، اللہ پاک کمال کر کے ہمارا معاشرہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں 10-20 گالیاں جب تک والدین کو نہ دیں تب تک سکھ نہیں آتا، اور کئی ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو باہر دیکھتے ہوئے بڑے نواب نظر آئیں گے۔ حضرت کا اخلاق، حضرت کا مزاج، جب گھر میں جاتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے بکریوں کے بیچ میں بھیڑ آ گیا۔ اس کی زبان نہیں ہوتی، یہ تلوار ہوتی ہے، چلتی جاتی ہے، کاٹتی جاتی ہے۔ فرمائیے زبان قابو میں رکھو، خاص طور پر والدین کے سامنے۔ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری کے اندر، بلکہ بر الوالدین کے اندر حدیث نمبر 44 میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا، جو مسئلہ وضاحت کے ساتھ سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاۃ میں باب فضل الجمعہ میں امام صاحب لائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن ہو، جب جمعے کے دن مسجد میں آؤ، خطبے کے لیے سننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو اتنی خاموشی سے بیٹھو، خطبے کے دوران کوئی بات نہ کرے۔ اتنی سختی یہ، ہمارے ہاں تو بعض اوقات دیکھیں کہ باہر سے کوئی بندہ آتا ہے تو خطبہ چل رہا ہوتا ہے، ہاتھ بھی خطبے کے دوران ملاتے ہیں، سلام کلام بھی دوران ہوتا ہے، حال احوال بھی کرتے ہیں، وہ یعنی کہ بڑے صدیوں کے بعد بچھڑے ہوئے ملے ہیں، گفتگو لگ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں منع ہیں، اس قدر منع ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من قال یوم الجمعۃ لصاحبہ صح، جس نے اپنے ساتھی کو صرف اتنا بولا نا، کسی بچے یا بڑے کو چپ ہو جا، فرمایا فقط لغا، یہ بھی نافرمانی، یہ بھی فضول عمل ہے، گناہ کا کام ہے۔ امام بخاری اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے دن خطیب خطبہ دینے لگتا ہے، شریعت نے اس کے اتنے آداب بتلائے ہیں کہ اس کے سامنے چپ ہو کے بیٹھنا ہے۔ امام بخاری اشارہ کر کے فرماتے ہیں بتاؤ خطیب کا اتنا مقام ہے تو والدین کا کیا درجہ ہوگا؟ ان کے سامنے جتنا ہو سکے چپ کر کے بیٹھو، زبان سے کوئی بڑی بات اپنی جگہ پر آپ آئے، انہوں نے کوئی غلط کام کیا، غلط فیصلہ کیا، ان کی غلطی سامنے آئی، فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، او گالیاں دینے والوں، اپنا روب و دبدبا دکھانے والوں، اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرنے والوں، والدین کے سامنے محاذ آرائی کرنے والوں، مقابلے مجادلے کے لیے تیار ہونے والوں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا حقوق بھی بتلا دیے ہیں اور یہ بھی بتلا دیا آج ادا نہیں کرو گے کل حساب و کتاب لیا جائے گا۔ فرمایا ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کچھ بھی کر لیں لیکن آپ کو بڑے جملے تو کیا اف بولنے کی اجازت بھی نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کسی جملے پہ کوئی تنقید کر لو، فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کی اجازت عرش والے نے تمہیں دی ہی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے رب نے تمہیں پابند کیا ہے۔ کسی کے لیے سفارش کی ہوگی، کسی یار نے، کسی بھتار نے، کسی عزیز و قریب انسان نے، لیکن فرمایا والدین کے لیے سفارش رب کرتا ہے، حکم رب دیتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان کے سامنے بیٹھتے ہو ایسی بات بولو جو اچھی ہو، اچھی بات کے بغیر بولنے کی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا یہ 6 حقوق، والدین کا 7واں حق یہ ہے، ایسے سمجھو اللہ کی رضا ان کی رضا میں ہے۔
یہ نہ سمجھو نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے جہاد کر کے تبلیغ کر کے تلاوت کر کے ان ساری نیکیوں کو کر کے ساتھ و ساتھ والدین کی دلاداری کر کے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ فرمایا نہیں ایسے ہونا گی نہیں ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں ہم سے ہمارا رب راضی ہو، ہمارا خالق و مالک راضی ہو، ان کے لیے یہ بھی شرط ہے اپنے والدین کی رضا کا لحاظ کریں۔ حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب البر والصلہ ایک باب ہے، باب ما جاء من الفصل، امام صاحب حدیث لاتے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سنو، فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، اور رب کی رضا تمہارے والد کی رضا میں ہے۔ ان کے بڑھاپے کو دیکھ کے، کمزور جسم کو دیکھ کے، دنیاوی اعتبار سے جو پرانی سوچ کا مالک ہے، پرانی ذہانت کا مالک ہے، آپ نے اس کو کم سمجھا، حقیر سمجھا۔ فرمایا خبردار، اللہ تم سے تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک یہ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، ان کو راضی رکھو۔ وَسَخْتُ الرَّبِّ فِي سَخْتِ الْوَالِدِ، اگر یہ ناراض ہیں تو رب بھی تم لوگوں سے ناراض ہے۔ فرمایا ساتواں ان کا حق یہ ہے کہ آپ سے صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، یہ آپ کی اداؤں سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے مزاج سے، آپ کے انداز سے راضی ہونے چاہیے۔ ناراض ہیں تو ایسے سمجھو کہ زمینوں پر یہ ناراض ہیں تو آسمانوں پہ آسمانوں والی ذات وہ بھی ناراض ہو نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ زمینوں پر یہ ناراض ہوں اور رب آپ کی عبادتوں کو دے کے آسمان پہ راضی ہو جائے۔ انہیں شرط لگا دی، پہلے ان کو راضی رکھو پھر میں راضی ہوں گا۔ ساتواں حق فرمایا ان کا آٹھواں حق یہ ہے، نیکی سمجھتے ہو اور یہ ذہن بنا دو کہ سب سے بڑی نیکی ان کی خدمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں کتاب الادب میں، کتاب الصلاۃ میں، باب فضل الصلاۃ لوقتها، صحابی سن عبداللہ بن مسعود فرماتے ایک بندہ آیا، اس نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کیونکہ ہمیں دین نے بتلایا کہ رب کے ہاں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اللہ کی نظر میں یہ تفریق نہیں کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، سفید کون ہے، سیاہ کون ہے، اچھی لباسوں میں ملبوس کون ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا کون ہے۔ نہ رب تمہارے کپڑوں کو دیکھتا ہے، نہ رب تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تمہارے دل پر، تمہارے عمل پر، تمہاری تقوی پر ہے۔ وہاں درجے عمل سے بنتے ہیں، نیکی سے بنتے ہیں، محنت سے بنتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا پھر عملوں میں سے بہترین عمل؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، بعد اس میں آتے الصلاۃ فی وقتہا، بعد میں آتے الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت پہ پڑھو، بہت بڑی نیکی۔ صحابی نے پھر پوچھا ثم ما، اللہ کے حبیب اس کے بعد آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی۔ صحابی نے فرمایا ثم ما، اس کے بعد آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کتنا مشکل ہے، کتنا عظیم عمل ہے، کتنا مشکل ترین عمل ہے، جس میں انسان اپنی جان، اپنا مال سب کچھ کھپا دیتا ہے، لیکن فرمایا اس کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ والدین کی خدمت اس سے پہلے ہوتی ہے، اس خدمت کا اتنا بڑا مقام۔ وہ جو مشہور حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ باب بر الوالدین، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عظیم نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے جو قریبی ہیں، رشتے کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے جو قریبی ہیں، جو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر یہ میرے ابو کے عزیز ہیں، یہ میری امی کے عزیز ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نیکی ساری نیکیوں میں بڑی نیکی۔ اب اس پہ غور کرو، اگر والدین کے جو قریبی ہیں ان کا لحاظ کر کے کسی کا احترام کرنا،
یہ بہت بڑی نیکی ہے، تو خود ان والدین کی عزت و تکریم کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ فرمایا جنت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، حدیث کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھو، اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے بھی مثال دی نبوت پرندے کی، نیکی چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، احکامات کی بجا آوری کرو، فرائض کی ادائیگی کرو، ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں گیا، حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں جیسے ہی جنت میں داخل ہوا وسمعت قراءۃ القرآن، میں نے جنت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت سنی۔ کوئی ہے جو جنت میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے میں نے فرشتے سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ فرشتے نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ کذالکم البر، کذالکم البر، کذالکم البر، کہ دنیا میں اپنی والدہ کا بڑا خیال کرتا تھا، اپنے والدین کا بڑا خیر خواہ تھا، اس والدین کی خدمت نے ان کو جنت میں پہنچا دیا، یہ جنت میں رب کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندہ آیا، الادب المفرد کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے، لین الکلام لوالدہ، اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے، شفقت سے، آہستگی سے بات کرنے کا بیان ہے۔ جو علم والے تھے، بصیرت والے تھے، امام محمد بن سیرین کے بارے میں کتب حدیث نے لکھا وہ اپنے والدین سے اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے بندہ کسی کے قریب ہو کے کسی سے کان میں سرگوشی کرتا ہو، اس طرح، صرف اس لیے کہ ان کی دربار میں بڑی آواز سے، سخت مزاجی سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا اصبت ذنبا، عبداللہ میں نے گناہ کیا ہے لیکن لا اراہا الا من الکبائر، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، میں چاہتا ہوں اللہ معاف کر دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس گناہ کے نتیجے میں جہنم نظر آتی ہے، اللہ راضی ہو کے جنت دے دے۔ صحابی نے پہلا سوال کیا، پہلا یہ سوال کیا بتاؤ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ اس بندے نے کہا نہیں، میرا والد تو وفات پا گیا، میری والدہ ہے۔ آگے صحابی فرماتے ہیں لو علنت لها الکلام، آج سے اگر تو ان سے محبت کے لہجے میں بات کرنے لگ جائے اور ان کی خدمت کرنے میں لگ جائے، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، لتدخلن الجنہ، اللہ کی قسم آپ یقیناً جنت میں پہنچ جائیں۔ یہیں پر رب پاک نے جنت رکھ لی ہے، فرائض ادا کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا جو سب سے بیچ والا دروازہ ہے، اور آپ جانتے ہیں ہر جگہ پہ بیچ والے دروازے کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ بنیادی دروازہ ہوتا ہے۔ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا بیچ والا دروازہ تمہارا والد ہے۔ اب مرضی تمہاری ہے، اس کو ضائع کر دو، مرضی تمہاری ہے، احفظوها، اس کی حفاظت کرو۔ اگر حفاظت کرتے ہو، خدمت میں لگ جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، خدمت کرنا اتنا عظیم عمل ہے، اور صحابہ کرام کی داستانیں پڑھیں، احادیث پڑھیں۔ آج ہم نے تو سارے حقوق بھلا دیے گئے، آج مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر میرے پڑوس کے کیا حقوق ہیں، میرے دوستوں کے کیا حقوق ہیں، اپنوں کے کیا حقوق ہیں۔ آج ہم تو مرضی کے بندے ہیں، جیسے دل کرتا ہے، جیسے دماغ کرتا ہے۔ کئی لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے والدین کے ساتھ لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، اور اوپر سے جواب کیا پیش کریں گے؟ جواب یہ پیش کریں کہ حضرت صاحب آپ کیا جانتے ہیں، مولوی صاحب کو کیا پتا، میرے والدین نے جو میرے ساتھ اتنے سارے ظلم کیے کہ یہ بھی تو بہت بڑے ظالم ہیں۔ فرمایا اللہ کے بندو، یہ وہ جگہ ہے دنیا کے سارے جرموں میں قرآن کہتا ہے سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ فرمایا ان شرک لظلم عظیم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب سے بڑا جرم شرک ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر
من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب العالمین فرماتے ہیں جتنے بھی گناہ کر کے آؤ گے معاف کروں تو معاف کر سکتا ہوں، میں بس والا ہوں، مرضی والا ہوں، لیکن اپنی مرضی آپ تک یہ پہنچا دیتا ہوں، میرے در پر کبھی شرک نہ لانا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا شرک اتنا بڑا جرم ہے، کہیں رب العالمین فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ، رب العالمین فرماتے ہیں جس نے شرک کر دیا ہو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے بندوں کے اوپر جنت حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارِ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، فرمایا شرک کرنے والے کو جہنم سے کوئی نہیں نکال سکتا، اس سے بڑا جرم۔ فرمایا ڈاکہ بھی چھوٹا جرم ہے، چوری بھی چھوٹا جرم ہے، جتنے دنیا کے گناہ ہیں سارے چھوٹے ہیں، شرک سب سے بڑا ہے۔ مکہ مدینہ کا ماحول ہے، ایک صحابی کی والدہ جس نے اسلام نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، شرک کرنے والی ہیں، کفر کرنے والی ہیں، اللہ کی بھی دشمن ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بھی دشمن ہے، کس کی والدیں؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد والسیر میں امام بخاری باب قائم کرتے ہیں الانفال، غنیمت کا مال کیسے تقسیم ہوتا ہے اس کا بیان۔ حدیث لائے سعد مسلمان ہوئے، ماں کے بڑے پیارے تھے، ماں کو جا کے کسی نے بتایا تیرا چہیتا بیٹا سعد وہ تو محمد کے پیچھے چل پڑا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سائے کو چھوڑ کے جا کے دھوپ میں بیٹھ گئی، اور سعد فرماتے میری ماں نے قسم اٹھا لیا لا تاکل طعاما ولا اشرب ولا تشرب شرابا، سعد کی ماں نہ کھائے گی نہ پیے گی حتی افارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک سعد محمد کریم علیہ السلام کو چھوڑ کے نہ جائے۔ سعد کی بوڑھی ماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی، کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا، پانی پینے سے بھی انکار کر دیا، نہ میں دھوپ سے اٹھوں گی، نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ میں پانی پیوں گی، جب تک میرا بیٹا سعد محمد کریم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کے نہ آئے۔ مزید سیرت کی روایتوں میں مثال ملتی ہے، جیسے آنے والے آکے سعد کو بتلاتے ہیں، سعد فرماتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ایک ماں کیا 70 مائیں ہوں قربان کر سکتا ہوں، محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سعد یہاں بیٹھ گیا، امی وہاں دھوپ میں بیٹھ گئی، آسمان والا آسمان پہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ پاک نے آسمانوں سے قرآن نازل فرمایا، دنیا کی کسی مومنہ کے بارے میں نہیں، کسی موحدہ کے بارے میں نہیں، ایک مشرکہ خاتون تھی، ایک کافرہ خاتون تھی، لات کی پوجا کرنے والی، منات کی پوجا کرنے والی، عزا کی پوجا کرنے والی، ابل کی پوجا کرنے والی، شرک میں جکڑی ہوئی، کفر میں جکڑی ہوئی، لیکن سارے جرم اپنی جگہ پر، لیکن سعد کی ماں تھی۔ اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ فرماتے ہیں سنو سنو لوگو، جب یہ کفر کی بات کرتی ہے کفر نہ کرو، شرک کی بات کرتی ہے شرک نہ کرو، مذہب کچھ بھی ہو، اگر تمہارے والدین ہیں میں رب حکم کرتا ہوں تم نیکی کرو۔ ہم جو کہتے ہیں میری والدہ میرے والد جاہل، یہ زیادتی ہے، رب فرماتا ہے کفر کر لینا تب بھی تمہیں اجازت نہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، وہ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، مسلمان نہیں بنی تھی، اور صرف کافر ہی نہیں اسلام کی کٹر دشمن تھی۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الہبہ، امام صاحب باب قائم کرتے ہیں الہدیۃ للمشرکین، مشرکوں کو کافروں کو تحفے تحائف دینے کا بیان۔ امام صاحب حدیث لائے اسماء رضی اللہ عنہ کی والدہ جو کہ کافر بھی ہیں اور اسلام کی مخالف بھی ہیں، نفرت کرنے والی، سیدہ اسماء کے پاس آتی ہے ملنے کے لیے، میری بیٹی ہے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، ہر چیز کے لیے تلاش کرتے تھے اللہ کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے۔ ماں ہے لیکن ملنا نہیں چاہتی، کیونکہ جب تک شریعت اجازت نہ دے
فرماتی میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، اللہ کے نبی میری ماں ہیں بھی کافرہ و مشرکہ، ہیں بھی اسلام کی مخالف، ان کی زبان اسلام کی مخالفت میں چلتی رہتی ہے۔ افاصل امی، میں اپنی ماں سے ملوں؟ قاصد جیسے ہی گیا، نبیوں کے تاجدار نے فوری طور پر ارشاد فرمایا اسے کہو کہ صلی امے کے جلدی اپنی ماں سے ملو، ملاقات کرو، دل آزاری نہ کرو، اس کا مذہب جو بھی ہے یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، کفر ہے شرک ہے، آپ کفر اور شرک کی باتیں نہ مانیں، لیکن کافرہ کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کا پوچھا نہیں جائے گا؟ اللہ پوچھے گا۔ صحابہ کرام دیکھ لیں کس قدر اپنے والدین کا کہنا مانتے تھے۔ اللہ پاک نے تو سارے دین کے لیے فرمایا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں کو ہدایت تب نصیب ہوگی جب محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پر چلیں گے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انصار و مہاجرین کے بعد اب قیامت تک آنے والے منزل کو وہی پائیں گے جو ان کے نقش قدم پر چلے۔ ان کا نقش قدم کیا تھا؟ والدین کے ہر حکم کے سامنے لبیک کہنا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، امام محمد بن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اسامہ بن زید کے نام سے پورا باب قائم کیا کہ اسامہ بن زید، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی۔ اس میں ایک حدیث لاتے ہیں کہ ان کا باغ تھا مدینہ کے قریب، اور دیگر حدیث میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے۔ بڑا خوبصورت باغ تھا، بڑا بہترین باغ تھا، بڑے قیمتی درخت تھے۔ عربوں میں ایک چیز، ایک ڈش پکتی تھی، وہ اس طرح کرتے تھے کہ کھجور کو کھود کے کھجور کی جڑوں میں ایک خوشہ نکلتا تھا، اس کو پکا کے کھاتے تھے تو بڑا بہترین ہوتا تھا۔ اس صحابی کے جو والدہ تھی، اللہ پاک نے عجیب مزاج دیا تھا، وہ اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ میں یہ چیز پسند سے کھاتی ہوں، کہ جاتے درخت توڑ کے کاٹ کے وہ چیز نکال کے اپنی والدہ کے لے کر آتے۔ ایک درخت کو اکھیڑ رہے ہیں، کسی بندے نے دیکھا اتنے قیمتی باغ سے ایک قیمتی درخت کو کاٹ رہے ہیں، بڑے تعجب سے پوچھا اسامہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرماتے ان امی سألتنی، میری ماں نے مجھ سے یہ مانگا ہے، لا تسألنی شیئا وَأَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهَا۔ میری زندگی گزر گئی، میری ماں نے مجھ سے کوئی سوال کیا ہو اور پوری کرنے کی میں نے طاقت رکھی ہو، ایک مرتبہ بھی میں نے اس کا سوال رد کیا ہو مجھے یاد نہیں ہے۔ کتنا ہی معاملہ مشکل لگے، ہم تو کئی چیزوں پر کہتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہیں، بیویاں کہیں تو سب کچھ مان جائیں، بیٹے کہیں تو سب کچھ مان جائیں، مائیں کہیں، والدین کہیں تو کہتے ہیں ماں یہ تو مشکل کام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ماں کفن کے لیے بھیج دے تب بھی مشکل لگتا ہے، بیوی اپنے بہترین سوٹ لینے کے لیے بھیجے تو دوڑتا ہوا جائے گا۔ کہ آج ہم نے ظلم کر دیا، جو حقوق اول رب نے رکھے تھے ان کو ٹھکرا کے اول نظر آتے ہیں بیویاں، بچے، دوست، احباب۔ خبردار، صحابہ کرام بڑے مشکل مراحل میں زندگی کے بڑے بڑے قدم، بڑے بڑے قدم۔ صحیح سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الادب باب بر الوالدین، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ، شادی کی، بیوی گھر میں لائے، فرماتے میری پسندیدہ شادی تھی، یہ میری بیوی مجھے انتہائی پسند تھی، لیکن وکان عمر یکرہها، لیکن کسی شرعی معاملے کی کوتاہی کی وجہ سے میری بیوی سے میرے والد عمر نفرت کرتے تھے۔ ایک دن میرے والد عمر نے مجھے کہا عبداللہ طلقها، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ فرماتے فابیت، میں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، میں کیوں طلاق دوں، میں طلاق نہیں دوں گا۔ فاتا عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد عمر میری مجلس سے اٹھے، سیدھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دربار میں گئے، فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے جا کے معاملہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اللہ کے رسول عبداللہ کی بیوی ہیں،
مجھے ان کے معاملات پسند نہیں، میں نے کہا اس کو طلاق دے دو، نہیں دیتا۔ عمر کے وہاں پہنچنے کی دیر تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حکم آیا، عبداللہ اگر اس بیوی کے بارے میں تیرا والد کہتا ہے اسے طلاق دے دو، آپ بھلے نہ دینے چاہتے ہو، یہ بھلے آپ کی پسند کی بیوی ہو، لیکن والد نے کسی جائز وجہ کی بنیاد پر طلاق کا کہا ہے تو طلاق دے دو۔ فرماتے میں نے طلاق دے دی۔ بخاری شریف کھول کے پڑھے، ان ایام میں ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، گھر پہنچے، گھر والوں سے احوال لیا، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی موجود تھی، ان سے پوچھا کیسا گزر رہا ہے، حالات کیسے ہیں، وہ ناشکری تھی، کہا بس ایسے ہی بیٹھے ہیں، کبھی ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو بھوکے بھوکے۔ ان کے کلمات میں، ان کے جملوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ناشکری نظر آئی۔ نبی کی بیوی اور ناشکری، ایک جملہ بول کے چلے، کہا جب تیرا خاوند آئے اسے میرا پیغام دینا، یغیر عتبۃ بابہ، گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب حدیث الانبیاء میں باب یزفون کے اندر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، بیوی واپس آئی، اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، بیوی نے بتایا آج ایک بزرگ آئے تھے، یہ نشانیاں تھی، سمجھ گئے کہ یہ تو میرے والد ابراہیم تھے۔ کہا کیا؟ بولا یہ کہہ کر گئے ہیں کہ یغیر عتبۃ بابہ، دروازے کی چوکھٹ بدل دو، جملہ سننے کی دیر تھی۔ فرمایا الحقی باہلک، چلے جاؤ آج اپنے گھر۔ فطلقھا، میرے والد ان جملوں کے ذریعے کہہ گئے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں نے تجھے طلاق دے دی، آج چلی جا اپنے گھر، آج کے بعد میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ ابراہیم ہیں، یہ وہ اسماعیل ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ مومن ہیں، سارا سلام اللہ ہے، ہاجرہ سلام اللہ ہے، اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، ان سے زندگی سکھو۔ ان کی زندگی کیا کہتی ہے؟ والدین کا اتنا احترام ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے کیا پتا چلا؟ ان کا اتنا احترام ہے، ان کی اتنی اطاعت گزاری ہے۔ اور فرمایا اگلا حق یہ ہے، اللہ پاک امان میں رکھے، ہم نے تو کوئی حق ادا نہیں کیا، ہم تو لگے ہوئے اپنی زندگی کے مسیحوں میں۔ فرمایا اپنی دعاؤں میں ہر وقت ان کو یاد رکھا کر۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ کے در پر ہمیشہ یہ سوال کیا کرو، اللہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں کسی نے سکھائی ہو، بات کسی نے سکھائی ہو، لیکن یہ وہ دعا ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن کے ذریعے میں سکھلائی۔ اللہ پاک فرماتے میرے در پر یہ دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پہ ایسے رحم کرنا جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ فرمایا یہ دعا کرتے رہو، ان کے لیے اللہ کے در پر رحمتوں کا سوال کرتے رہو۔ آج ہم کہاں دعائیں مانگیں؟ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عبادت ہے، نبی آپ اس میں مصروف پائیں گے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام میں دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میں تیرا خلیل تیرا ابراہیم تیرے در پر اپنی بخشش کا سوال کرتا ہوں، اپنے والدین کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام یہ کلمات پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ربی اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ہیں، اتنے بڑے تختوں پر بیٹھے ہیں لیکن پورے والدین کو نہیں بھولے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق دے، مجھے طاقت دے کہ میں شکر گزاری کروں، تیرے در پر اپنے لیے بھی خیر کا سوال کر
کروں، اپنے والدین کے لیے بھی خیر کا سوال کروں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب واقع مقام پر آئے ہیں، اپنی اماں آمنہ کے قبر پر آئے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ فرماتے جاتے ہیں میرے صحابہ، میں نے اللہ کے در پر سوال کیا، اللہ مجھے اجازت دی جائے میں اپنی امی کے لیے استغفار کروں، میں اپنی امی کے لیے معافی مانگتا رہوں۔ اللہ پاک نے مجھے منع فرما دیا۔ ان چیزوں پہ غور کریں، ان انبیاء کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھ لیں، اس اویس کرنی کو دیکھ لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ کے بیچ میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا آیا تو نہیں ہے، دیکھا تو نہیں ہے، صحابی تو نہیں بنا، لیکن اس کا مقام یہ ہے میرے صحابہ تم بھی جب اسے پاؤ تو اپنے لیے دعائیں کروانا۔ کہ سمجھ میں نہیں آتا، صحابہ نبیوں کے سردار نے فرمایا اللہ پاک نے ساری دنیا کے دلوں کو دیکھا، نبیوں کے بعد سب سے بہترین دل صحابہ کے تھے، سب سے عظیم لوگ تھے، محمد کریم علیہ السلام کے ساتھی تھے، لیکن آج ان کو کہا جا رہا ہے اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کروانا۔ کیا تھا اویس کے پاس کہ صحابہ امیر عمر کو دیکھا گیا، اویس کو فرماتے ہیں اویس میرے لیے دعا کریں، جواب آتی ہے ایک ہی بات تھی، بوڑھی ماں کا لحاظ کرنے والا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مجلس میں نہ آ سکا، صحابی نہ بن سکا، ایک وجہ کی بنیاد پر کہ یمن میں بوڑھی ماں کو چھوڑ کے مدینے آ جاؤں، صحابی تو بن جاؤں گا لیکن امی کی خدمت رہ جائے گی۔ ماں کی خدمت کو لیا، صحابیت کے شرف کو قربان پایا، رب نے اتنا درجہ دیا کہ عمر سامنے گھٹنا ٹیک کے بیٹھے ہیں، اویس میرے لیے دعا کرنا۔ اتنی بڑی یہ صحیح مسلم میں کتاب المناقب میں باب و مناقب اویس بن عامر میں یہ حدیث مبارک آتی ہے۔ یہ سارے حقوق ہیں والدین کے۔ فرمایا اولاد، یہ حق کیوں شریعت نے بتلایا؟ ادا کرنے کے لیے، حق ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ ادا کرو۔ فرمایا تمہارے اوپر حق یہ ہے اگر والدین زندہ ہیں تو یہ سارے حقوق تمہارے سر پر ہیں، ادا کرو، نہیں تو کل حساب و کتاب دو گے۔ اگر والدین چلے گئے، جس طرح زندگی میں ان کے ساتھ نیکی ہونی چاہیے، اس طرح دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی ان کے ساتھ نیکی ہونی چاہیے۔ وہ نیکی کس طرح؟ اب یہ کوشش ہو، قابل اولاد اور کامل اولاد اسے کہتے ہیں جو یہ کوشش کرے کہ میرے بوڑھے والدین کی قبر کس قدر جنت کا باغیچہ بنے، اس کو جنت کا باغیچہ بنانے کی کوشش کروں۔ یہ قبر نہ ہو کہ جنت کا ایک باغ ہو، جنت کا ایک گلستان ہو۔ صحابہ کرام میں کتنی فکر تھی، کئی مثالیں ملتی ہیں، ایک مثال دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الفرائض میں ایک باب آتا ہے، اس بندے کا بیان جو فوت ہو گیا اور اس نے کوئی وصیت نہ کی، یتصدق بہا، اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے، اس کا بیان۔ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ وفات پا گئی، پھر کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام میں ان کے لیے صدقہ کروں، ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے زندگیوں میں ایسی اطاعت تھی، ایسی خدمت تھی، آپ مثالیں سن چکے ہیں، لیکن والدین دنیا کو خیر بات کر کے چل بسے تو یہ کوشش ہوتی تھی کہ قبر میں بھی ان کو فائدہ پہنچا جائے، ایسا عمل کیا جائے، ایسی دعائیں کی جائیں۔ تو میرے محترم دوستو ان ساری چیزوں پہ غور کریں، اور شروع سے لے کے آخر تک جتنے حقوق شریعت نے بتلائے ہیں، میں اور آپ ہمارا پورا سماج، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ یقین جانو ہم سارے حقوق میں دیکھتے ہیں کہ نقص کرنے والے ہیں، حق تلفی کرنے والے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ سب سے مقدم تمہاری نظروں میں اول والدین ہیں، ضروریات کے پوراؤ کے سلسلے میں، ہر معاملے میں۔ لیکن آج دیکھو بیٹے ہو، بیٹی، بیویاں، دوست، احباب، ان ساری چیزوں کو ہم مقدم رکھتے ہیں، والدین کو پیچھے۔ فرمایا یہ ترتیب شریعت نے نہیں بتلائی۔ تمہارا مال، تمہاری جان، یہ والدین کی پراپرٹی ہے، لیکن آج ہماری ادائیں کہاں یہ تصور کراتی ہیں؟ ان سے دعائیں کرو، ان سے دعائیں لو، اور خبردار کبھی زندگی میں زبان پر یہ بات نہ ہے کہ میں نے ماں تم پر یہ احسان کیا، ابا تم پر میں نے یہ احسان کیا۔ فرمایا یمن کا باشندہ پوری ماں کو کندھے اٹھا کے مکہ میں آئے، بیت اللہ میں طواف کروائے، ابن عمر سے پوچھے میرے حق
عبادتوں کو ہوتے ہوئے